अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से? अच्छा, आज की जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट में बताया कि आज का टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले तो ये कि कल क्या होने वाला है, और मेहदी अली काज़मी साहब के पास बेटी जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर उसके बाद ये कि वकील ने जो है वो खुद अपनी गलती की वजह से केस मेहदी काज़मी साहब के हक़ में कर दिया है वो। और इसके अलावा आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। अगर मैं भूल गया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा। अच्छा, कल देखें कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो अभी मुल्ज़िम साहब हैं, इज़्ज़त और एहतराम के काबिल मरदूद अव्वल मरदूद अव्वल क्या ज़बरदस्त नाम है। तो इन्होंने हरकत ये की है कि अपने ही जो है वो हक़ में फ़ैसले जो है वो करवाने के बजाय ये बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। सोचे कि पैसा और ताकत सब कुछ है और अकल कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि केस मेहदी अली काज़मी साहब के हक़ में चला गया है। अभी मैं वीडियो देख रहा था तो इसमें इंकशाफ हुआ, बल्कि जो अभी ये एक हफ़्ते के अंदर जो भी सीन हुए, 2-3 दिन के अंदर सॉरी, तो उसमें क्या सीन हुआ है कि इन्होंने खुद ही अपने ख़िलाफ़ जो अपनी हरकतें हैं वो खुद एक्सेप्ट कर ली हैं। आप देखिए, बड़बोला नहीं होना चाहिए इंसान को। इतना इंसान बड़बोला होता है कि वो भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या मेरे हक़ में ये बात आती है कि नहीं आती है। अब वो मोटे पेट वाले ने मोटे पेट नहीं, मोटे मुंह वाले ने कहा कि मैंने मशवरा दिया। एप्लीकेशन जो है वो राय खुर्रम ने लिखी थी बच्ची को दारुल अमान में भेजने की, और मैंने जो है वो उसको सही किया, एडिट किया उसको। यानी कि राय खुर्रम ने जो है वो सही लिख दिया था कि बच्ची की जान को जहर से ख़तरा है, इसकी फैमिली से ख़तरा है। और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो यार अब मैं दोबारा ही एप्लीकेशन लिखूँगा और राय खुर्रम तो अब हाथ नहीं आ रहा, तो इसी को एडिट कर लेता हूँ, तो जो है वो अदालत मान जाएगी कि भाई हाँ, और अदालत मान गई। ओके भाई। फिर खुद कह रहे हैं, पहले कहते बच्ची चली गई थी और खुद वहाँ पर रह रही थी, कहाँ दाता दरबार पे 2-3 दिन रुकी और यहाँ आ गई वहाँ आ गई, जैसे मैं पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ। कल इन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। फिर अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स गए यहाँ वहीं से, लाहौर से, और उन्होंने कहा कि भाई जो मतलब पहले बोले थे कि यार हम जो है वो हमें इंटरव्यू नहीं लेने दिया जा रहा ये और वो, लेकिन जाके वहाँ पर खुद पिघल गए। लेकिन मैंने हारिस भट्टी की वीडियो देखी यार, बहुत ज़बरदस्त सवालात किए, कड़क सवालात किए, सही किया। तो उस पर क्या है कि काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ गई। इन्होंने खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं कि हमने क्या क्या हरकतें की हैं। और फिर ये लाइव सेशन वगैरह जिस तरीके से बैठ के ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें लाइव सेशंस के अंदर बैठ के क्या हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ वल्गर बातें हो रही हैं, वाहियात किस्म की हरकतें हो रही हैं। जैसे इस गलीज़ घटिया वकील ने इसको अक्षय कुमार की चड्डी को कहा है कि मेहदी काज़मी की जो है वो 2 सालियाँ हैं, तो किसी को पटा ले। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। देखिए, मैं अब जो है वो कोशिश करूँगा कि मतलब कोई मेरे मुँह से अच्छे अल्फाज ना निकलें, ठीक है ना। तो आप लोग खुद ही अपने तौर पे माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो मेहदी का ये एक शरीफ खून की शरीफ माँ की तरबियत और हलाली होने का सबूत नहीं है कि आप किसी की बहन बेटी का जो है वो इस तरीके से उसके बारे में बात करो, और ख़ास तौर पे एक ऐसे केस में कि जब आप खुद जो है वो क्रिमिनल्स के वकील बन के बैठे हुए हो, जो कि ऑलरेडी हिट लिस्ट के अंदर है। मतलब 33 या 35 जो, मतलब सॉरी हिट लिस्ट कह रहा हूँ, जो क्या कहते हैं, गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है, अगवाकारों की लिस्ट है, उसके अंदर जो ये लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, कल्प्रिट्स, इनको आप जो है इनके वकील बन के इनके लाइव सेशन में बैठे बातें भी कर रहे हो। इनको जो आप सहूलतकार भी बने हुए हो, आप भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह फंसोगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कल क्या होने वाला है और आगे क्या होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें अखलाक से गिरी हुई हरकतें। उसूलन तो ये इसको अक्षय कुमार की चड्डी को चाहिए था कि उसको वहीं पर कहा था कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, वो भले से हमारे उनसे कोई अच्छे वो नहीं है या हम लोग उनके हक़ में नहीं है, लेकिन बेटी फिर भी किसी की बहन बेटी है, उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन इन कमबख्त मारों ने ये हरकत की कि वो लाहौर से आए, यहाँ पर आके इन्होंने जो नजम ज़हरा है उनके साथ बदतमीज़ी भी की,
انہوں نے جبران ناصر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے وہاں پر مہدی کاظمی صاحب کے گھر جا کے وہاں پر بدتمیزی کی، کہ زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ وہ بھلے سے آپ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، میں بیوقوف نہیں بن سکتا، کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کہ بہت شریف النفس انسان بنے ہوئے، پیچھے سے ایک وہ بندہ اپنی بائک پہ جا رہا ہے ذرا سامان لینے یا کچھ بھی، یہ کہیں سے جا رہا ہے یا کہیں سے آ رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہمیں جو ہے وہ اسٹرینجرز لوگ گھور رہے ہیں۔ بھائی جس گلی کے اندر سے بچی اغوا ہوتی ہے نا، وہاں پر لوگ پھر چوکنے ہو جاتے ہیں، آئی سمجھ؟ تو اس میں اس بیچارے کو جو ہے وہ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو شٹ اپ کال دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ ہنس رہے تھے بغیرت۔ اپنی پہلے شکل دیکھو، جیسے وہ تولیہ جراب میں سے نہیں انگوٹھے والی سائڈ پھٹی ہوتی ہے، انگوٹھا نکلا ہوتا ہے، ویسا تو تمہارا منہ ہے، اور اس پہ تم جو ہے وہ ایسے ہنس رہے ہو۔ اللہ معاف کرے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی مائیں جو ہے نا وہ واقعی میں یقیناً کوئی 2 نمبر ہوں گی جو اس طریقے سے ان لوگوں کی حرکتیں۔ پھر انہوں نے بشرا شکیل کے بارے میں بھی مغلظات بکی، اس کی مرحوم والدہ کے بارے میں بھی، تو آج انشاءاللہ وہ دھماکہ بھی ہونے والا ہے ایک چیز۔ کل کیا ہوگا؟ کل یہ ہوگا کہ ان کی بیل ختم ہو رہی ہے، پھر ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں اس کے حساب سے ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، اور ان کو جوڈیشنل اور جسمانی ریمانڈ دونوں پہ بھیجا جائے گا۔ جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ انہوں نے جتنی بھی بچیاں ابھی تک اغوا کرائی ہیں، اور ان کے گینگ کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں، وہ سارے کے سارے بچیاں بھی بازیاب ہو جائیں گی، اور پھر ان کے جو ساتھ کے گینگسٹرز وغیرہ وہ سارے کے سارے وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے یہ ہو سکتا ہے کہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوئی اپنا نیا وکیل ایجاد کیا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ اس کیس کو فائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں بھی پاسبل کہ اب اس کیس کے اندر کوئی وکیل کھڑا نہ ہو۔ اور جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو احمد بھٹی ہے، یہ اس کا وکیل نہیں ہے، کس کا؟ ایک مائنر بچی کا۔ تو اب ہم اس کا نام نہیں لے رہے، اب ہم گڑیا 1 گڑیا 2 کر کے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہدی کاظمی کی صاحبزادی ان کے جو وکیل نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ مائنر بچی ہے، اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ میڈیکل سے روکا جا رہا ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کی پول پٹیاں کھل جائیں گی، اس لیے ان کو جو ہے موت آ رہی ہے۔ پھر یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ اب اور کوشش کر آ کے کیس کو بگاڑا جائے، کسی طریقے سے ان لوگوں سے پیچ اپ کیا جائے، یا پھر وہاں سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے، ماں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے الٹا ہاتھ رکھتی ہے قرآن پہ، اور کہتی ہے کہ وہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیتا سی، اور یہ تینوں آیا سی تو نہیں آیا، وہ پتہ نہیں کیا ہے، خیر چھوڑیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں، کیونکہ اب اس گینگ کے قرآن پہ ہاتھ رکھنے کا کوئی جو ہے نا وہ ہم لوگوں پہ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ایک جھوٹی بل بطوڑی نے بھی قرآن ہاتھ میں لیا تھا، اب واللہ عالم اس کے اندر قرآن پاک ہی تھا یا کوئی اور کتاب تھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر میری بات صرف سمجھنے والے سمجھیں گے کہ کس کی کتاب ہو سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی ان لوگوں کے جال میں نہیں آئے، کیونکہ یہ لوگ فیس بک پہ گروپس میں گھس رہے ہیں، وہاں جا کے یہ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں گروپ چھوڑ کے۔ تو آپ لوگ گروپ نہیں بھاگے ہیں، کھٹمل کے ڈر سے کھٹیاں نہیں چھوڑی جاتی، اوکے؟ تو آپ لوگ کائنڈلی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اور اس کو فائٹ کریں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ آ کے ہم لوگوں کو منتشر کر کے ادھر ادھر کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نہیں بھاگنا ہے، ہمیں ان کو بھگانا ہے، آئی سمجھ؟ میں بہت طریقے سے ویڈیو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، میں نے ام ہانی کے اوپر جتنی بھی ویڈیو بنائی، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، آپ لوگ پھر مجھ سے نہیں کہے گا کہ ام ہانی کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ میں اب بات نہیں کروں گا جب تک مجھ سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے مطلب مجھے رسپانس نہیں ملے گا ام ہانی کے اوپر، اور میں کسی بچی کے اوپر پھر بات نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس طریقے سے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کیونکہ ہم بولیں بتائیں، بات کس کو بتائیں جب سننے والے 2-4 ہیں۔ ہاں، میں ان 2-4 کے لیے تو ضرور بناؤں گا، لیکن باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں نا بھائی، ایسے نہیں چلتا، ایسا مت دیکھیں، ایک تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ میں نے آپ لوگوں سے ویڈیوز کے اندر کیا کیا اپیل یہ کی تھی، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے 1-2 بندوں نے جواب دیا، باقی کسی نے
غور سے ویڈیو دیکھی بھی نہیں. میرا خیال میں آپ لوگ ہے نا بھگاتے رہتے ہیں, ایسے ایسے کر کے بھگا بھگا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بیچ میں نے کلپ ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی. میں ابھی کوئی کلپ نہیں ڈال رہا. اوکے, اب میں کوئی کلپ نہیں ڈال رہا, میں ویڈیو کے بیچ میں فی الحال کوئی کلپ ڈالتا نہیں ہوں, لیکن جب اگر کوئی ایسا موقع ملا تو پھر میں ڈالوں گا, ورنہ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر کوئی بات رہ گئی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہاں بچی کس کو ملے گی, بچی کس کو ملے گی؟ بچی آئے گی اول آخر مہدی علی کاظمی صاحب کے پاس. آپ لوگ گھبرائے نہیں. کب ملے گی؟ عمران ناصر صاحب عدالت کے سامنے ثبوت کیوں نہیں پیش کر رہے؟ آپ ثبوت کیوں نہیں پیش کر رہے؟ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, ہمیں ان کو اٹینشن نہیں کرنا ہے. عدالت میں جا رہی ہیں ساری چیزیں, آئی او نے بیان دے دیا ہے, نئے آئی او نے, انہوں نے رپورٹ بنا کے دے دی ہے, ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں. ساری چیزیں ایک ساتھ جب ہو جائیں گی نا کیس وائنڈ اپ, یا ان کو سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی, پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی, تب یہ ساری چیزیں خود بخود باہر آ جائیں گی. آئی سمجھ؟ کوئی ڈرنے کی, گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگ گئی تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری. دیکھتے رہیے کوسا بلاگس.